ڈنڈی نہیں چلے گی، دو نمبری نہیں چلے گی، دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ قیامت کے دن یوں کہہ کہ تیری جان نہیں چھوڑی جائے گی کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے بچوں کو، اللہ اکبر، ایسے بچوں کی چاہت نہ کر جو تجھے اللہ کے ذکر سے، ایسے کاروبار کی طرف نہ کر جو خدا کی یاد سے تجھے غافل کر دے۔ اس بھلے کے میں بھی نہ رہی ہو، سرکار میری قبر میں آئیں گے، اللہ اکبر، آئیں گے، فرشتہ دکھائے گا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، دنیا کے اندر اس کے بارے میں تیرا عقیدہ اور ایمان کیا تھا؟ یہ نظریہ، یہ کنسپٹ غلط ہے۔ سرکار قبرے چاون گے، آکھن گے انہوں چھڑ دیتے ہیں میرے۔ فرمایا یہ بھی اپنی بولے پل کے اندر اپنی توتلی زبان ہلا کے کہے گا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی پہلے قرآن کریم میں دے دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر میرے ذکر سے غافل ہو کے آیا تو دیکھنا دھوکے میں رہ کے خسارے والی زندگی پا کے آئے گا۔ اللہ جس زندگی کو خسارہ کہہ رہا ہے، کملی والا اس زندگی سے تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے میں کیا کروں؟ فرمایا میں نہیں منع کرتا بچوں کا پیٹ نہ پال، میں نہیں منع کرتا اچھے کپڑے نہ پہن، میں نہیں منع کرتا اچھا جوتا چمکتا نہ پہن، میں نہیں منع کرتا ہاتھ میں گھڑی نہ پہن، میں نہیں منع کرتا، لیکن ان فضولیات کو ضروریات مت سمجھ۔ ضروریات کے چکر میں فضولیات کے پیچھے لگے گا، تیری زندگی کی خوشیاں بھی اجڑ جائیں گی، قبر کے اندر بھی بے آرام ہو جائے گا۔ اب ایک شادی ہے جس سے وہی لو بیٹی بیاہ دی، 10 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ ہمیں تو چنیوٹ کا فرنیچر ہی مان نہیں پڑتا۔ اللہ اور ترقیہ دے فرنیچر والوں کو، پورے پاکستان میں پھر لو، 10 لاکھ روپیہ ہونا بیڈ کو ہی نہیں ہاتھ لگانے دیتے، اور ہمارے جیسا آدمی اوپر بیٹھ جائے چنو 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 کی آواز اس کے اندر جانے لگ جائے، پتہ نہیں کیا مصیبت۔ ہم وہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، کہاں شور کوٹ سے آگے تکی نہ ہوں۔ میں تو فرنیچر کو دیکھ، میں نہیں بیٹھتا بیڈ کے اوپر، میں تو بھاگ گیا، مجھے تو اس کرسی پر بھی ڈر لگ رہا بھائی، دل کر رہا کھڑے ہو کے تقریر کر لو، دکھاویں اور بناویں۔ اور وہ ایک مولوی بیڈ کے اوپر بیٹھا، 2 بیٹھا، 30 مرتبہ بیٹھنے ٹکڑ کر کے آواز ماری، اور میں نے کہا اٹھ جاؤ بھائی، اور کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، چنیوٹی ہے چنیوٹی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھیجا بھائی سارا ملبہ ڈال دے۔ جب 5واں بیٹھا، پھر 2 تسلیاں آئی، بڑے گوشت کی زردے کی آئی، چھٹا اور گا کے بیٹھا، الحمدللہ سب کے منہ تسلیوں کے اندر تھے، ٹانگیں سب کے اوپر تھے۔ میں کھاؤ بیٹے کا رج کے کھاؤ کپڑوں سمیت، ماشاءاللہ کپڑے بھر بھر کے کھاؤ کہ مرنے والا جنت کے اندر سیدھا پہنچ جائے، سیدھا آگے نکل جائے، فرشتے کھینچ کے لائیں یہاں آجا، آگے کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ 20 لاکھ روپیہ چاہیے سادہ سی شادی کرنے پہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ، ہر چیز کو پریکٹیکل میں لا کے دکھایا اللہ کے پیغمبر نے۔ صحابیہ کے خدمت میں بیٹھ گئی اور عرض کرنے لگی میں آپ پہ قربان، مجھے آپ اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے، مجھے حاجت ہے۔ وہ خاموش، اگر تو چاہے کسی اور کے نکاح میں دے دوں۔ کملی والے جب تیرے ہاتھ پر تیرے قدموں پہ فدا ہونے کا ارادہ کر لیا، آپ کی مرضی، دل کے اجالے میں ڈال دیا، رات کے اندھیرے میں مجمع کی طرف اعلان کیا، سننا میری بہن، مجمع کی طرف اعلان کیا، فرمائی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پوری مسجد میں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے پوچھا ہو کملی والے اس کی ذات کیا ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا بھائی کیا کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا وارث ہے کہ لاوارث ہے۔ سنت عمل تھا، ایک صحابی کھڑا ہوا جس کے تن پہ قمیض کوئی نہیں، تامت پھٹا ہوا باندھ رکھا ہے، کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھو کیا ہے مجھے قبول کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے غلامی۔ حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، کہ جی میرے سے نہ پوچھو، آپ بتاؤ، آپ کو پسند تو مجھے پسند، آپ کی نہ تو میری نہ۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، آجا آگے آگے۔ ہاں بھائی تحمد والے جاؤ حق مہر لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مہر کے پیسے ہوتے تو قمیض نہ بنوا لیتا، میرے پاس کچھ نہیں۔
خالہ کے گھر چلا جا، ماسی کے گھر چلا جا، ماموں تائے چاچے کے گھر چلا جا، جگری یار گوڑے یار کے پاس چلا جا، کسی ایک سے کوئی سونے کا چھلا، کسی کے پاس سے سونے چاندی کا ٹکڑا لیا، پیتل لیا، اللہ اکبر، سلور کی انگوٹھی لیا، کچھ تو لیا، پورا مدینہ گھوم کے آ گیا کہ کملی والے مجھے کسی گھر سے اکمیر کے لیے خیرات کوئی نہیں ملی۔ ہمارے دور کے اندر ہوتا بلڈ پریشر کا چھلا ہی اتار کے دے دیتے، بواسیر کا چھلا ہی اتار کے دے دیتے، بے شمار پیروں میں پہن رکھا ہے، سر میں پہن رکھا ہے۔ 4.5 ماسے کی انگوٹھی ایک آدمی کے لیے، 2 پہنے گا 3 پہنے گا، پتہ نہیں وہ نہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن کالی کملی والے کی اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہو جائے گا۔ حجرے مبارک سے باہر آئے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے، مسکرا کے فرما دیا، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ صحابہ اکرام تجسس میں پریشانی میں یوں کہیں گے، رات کو اٹھ کے پورا قرآن پڑھے کرو، دن میں روزہ رکھے کرو، یوں کہیں گے تلواروں کے سائے میں سبحان رب العالی کہو، یوں کہیں گے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے سورہ رحمان سنو۔ مسکرا کے فرمایا چہروں کا رنگ کیوں بدل گیا، پریشان کیوں ہو گئے، چہرے پر تمہاری کیوں گھبراہٹ آ گئی، سستا پیکج لے کے آیا، سستی جنت کی قیمت لے کے آیا۔ صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے، کملی والے کس چیز کی ضمانت دیں؟ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، میں آمنہ کا لال تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ صحابہ، عصمت اہل بیت۔ ہاں اب گھر جا کے کام نہ کریو، گھر والی پہ ٹھنڈے پانی کا جگی لے کے بھیج دیو، کا سنت ہے بھائی، سارا نہ لا دو اسے، گاہے گاہے آرام آرام سے۔ اتنی سستی ہے جنت جسے ہم نے اپنی غلط پالیسی اللہ کے نظام سے ٹکرا کر جسے ہم نے اپنے سے دور کر رکھا، کچھ نہیں کہ نہیں، کچھ تو لے گیا کیا بنے گا؟ کوئی صحابی جگری یار ہے، کوئی پردیسی، کوئی رشتہ دار ہے، کسی نے یوں نہیں کہا میرے سے درم و دینار لے کے اپنی حق میں ادا کر دے، اور ایک کا سر جھکا ہوا جسے کونی مارے چپکے سے کان میں کہہ دے آواز نہ دیو، 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ تو ہوگا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ پورے گھر میں دیکھا، دن رات دیکھا، بکسے صندوق میں دیکھا، یہ تہمت کے علاوہ کوئی نہیں، بس یہی ہے پھٹی ہوئی۔ فرمایا چلے ایسا کر اس کے 2 ٹکڑے کر لے، آدھی باندھ لے، آدھی اسے دے دے، مسلح بنا لے گی، یا رات کو نیچے بچھا کے سو جایا کرے گی۔ ہنسا کہ اللہ کے نبی ہے ہی پہلے آدھی وہ بھی پھٹی ہوئی، اس میں سے بھی آدھی دے دی، نہ آگا بچے گا نہ پیچھا بچے گا۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ شادی کرنی اس سے آپ نے کہہ دیا کرواؤ۔ ادھر آگے تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ ہاں سورہ احزاب مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، سورہ واقعہ مجھے یاد ہے، سورہ یاسین مجھے یاد ہے۔ کہ ٹھہر جا بیٹی، ادھر آ گئی، جی روحانی باپ، فرمایا قبول ہے کا قبول ہے، اس کے پاس دینے کے لیے چھلا کوئی نہیں، اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں، اگر یہ حق مہر کے وجہ جتنا اسے قرآن یاد ہے اگر وہ تجھے یاد کرا دے کیا اس کے نکاح میں آ جاوے گی؟ مسکرا کے کہنے لگی واہ 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 واہ، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، میری جھولی میں خدا کا قرآن مل گیا۔
ناراض نہ ہونا میرے ویرو، میں ان والدین سے عرض کروں گا جو کہتے ایک ہی مرتبہ دلہن بنے گی، بار بار کون سی دلہن بنے گی؟ بیٹی کہتی ہے بھیا تیرا کیا جائے گا؟ میں جانوں ابو جانے فلانی میں ہوجری کی دکان پر، فلانی میں زری کی دکان پر، فلانی تلے والی دکان پر، گارمنٹس کی دکان پر میں 1 لاکھ روپے کا غرارہ شرارہ پسند کر کے آئی، رب کعبہ کی قسم ہے دولہا 50 ہزار کا کلہ شیر والی پہن کے اللہ اکبر چاہتا ہے ایسی عورت کو لے کے آؤں سکون ملے، اس کی گود میں عبدالقادر جیلانی آوے، اس کی گود میں سید رابعہ بصری آوے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر شیروانی کلہ پہننا میں آ رہے، اگر لال جوڑا 1 لاکھ کا پہننا کمال ہے تو اس شادی کو کیا کہو گے؟ دولہا علی المرتضی پیر میں جتی کوئی نہیں، دولہا فاطمہ الزہرا جس کے سر پر ثابت دپٹہ کوئی نہیں۔ دولہن اپنے گھر میں بیٹھی، دولہا ننگے پاؤں، جتی کوئی نہیں، برات لے کے مسجد نبوی میں چل کے آ گیا۔ براتی کون ہے؟ اللہ اکبر، کون براتی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون براتی؟ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ کون براتی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کملی والے نے انگلی کا اشارہ کر کر کے جنتی کہا، یہ سارے براتی بیٹھے ہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر شادی کے گواہ بن گئے، جبرائیل جلدی تو بھی اس مقدس نکاح میں شامل ہو جا، آسمان کے فرشتوں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم فاطمہ اور علی کے نکاح پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ اس برات پر گواہ بن رہا ہے، فرشتوں خدا کی طرف سے اس کے گواہ کے خدا کی طرف سے اس جوڑے کو جا کر مبارکباد دے کہ اللہ اکبر، دھرتی پر جس آج جوڑے کا نکاح ہوا اس نکاح کی برکت سے آج سارا آسمان خوش ہو رہا ہے۔ یہاں تو روٹی بھی کھا رہے ہیں، بکرے کا گوشت پر ہیڈ 2200 روپے کھا رہے ہیں، گلا کر کے جا رہے ہیں، جتی مار کے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب اچھا نوندرہ بھی لیں گے؟ اچھا 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 لابے حاجی صاحب کو کارڈ کے دے 1000 روپیہ۔ اب تو جب سے نحوست ہمارا لفافہ آیا ایسا دھوکہ ہونا شروع ہوا، یقین جانو اتنا بڑا موٹا جی لفافہ دیں گے، جب کھول کے دیکھو تو دل کرتا ہے پیٹرول پمپ پہ گاڑی روک کے 2 گھنٹے سو جا، ہوش آئے پھر آگے سفر شروع کر لیا۔ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب یہ تیرے گھر میں شیطان کے چرچے ہونے لگے، رب کعبہ کی قسم ہے پورے قرآن کے 30 پارے سینریے بنوا کے گھر میں لگا دے، جب تک یہ گھر کے اندر تاش بہن بھائی، جوا بہن بھائی اور لوڈو بہن بھائی کھیلیں گے، یہ پورا قرآن بھی خدا کی برکتیں آسمان سے اتروا کے تیرے گھر میں نہیں لا سکتا ہے۔ ہمیں تو 8 سال کا 4تھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ مان نہیں پڑتا، وہ ہمارے قابو میں نہیں، وہ ہمارے آپے سے باہر ہے۔ جو اتوار کے دن صبح اٹھ کر جس سے اسکول جاتے ہوئے جاگ نہیں آتی، مدرسے جاتے ہوئے جس کی آنکھ نہیں کھلتی، اسٹیڈیم میں جانے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے جوگر پہن کر بلہ ہاتھ میں لے کر 4 گیندے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، 12 بجے واپس آیا، 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل ہاتھ میں، امی نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میچ جیتا، شرط لگائی تھی، خدا کے واسطے نہ اسے پلا نہ خود اس میں سے 2 گھونٹ بھی، بوتل پکڑ کے پانی میں پھینک دے، کچرا دان میں ڈال دے، نالی میں روڑ دے، ایک گھونٹ اگر اس شرط کی بوتل کا تیرے بچے کے حلق کے نیچے اتر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں تیرے میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کرائے کے لوگ لانے پڑیں گے۔ سستا پیکیج جنازہ پڑھے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، ہمارے ابو جان نے
ساری زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، خدا واس سے معاف کر دے، لوگ کہتے ہیں منیا کیا جو سوٹا لے کے قبر میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا، ہم نے تو کوئی نہیں کیا۔ باپ مر گیا، 4 دکانیں چنیوٹ میں چھوڑ کے گیا، 26 سال تک 4 بیٹے کرایہ کھاتے رہے، 26 سال کے بعد بہنوں کو دکانوں میں حصہ دیا، جب تک 26 سال کے کرایہ میں سے حصہ نہیں دو گے پورا چنیوٹ معاف کرے خدا معاف نہیں کرے گا۔ بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، سنو کہانی، بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، بیوہ بہن گھر کے اندر سائیکل کے سٹینڈ پر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے آئی، 1.5 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ، اندر آتے ہی پوچھا اکرم امجد کہاں ہے، سرور کہاں ہے، شبیر کہاں ہے؟ اور کیا ہوا؟ نہ بھانجیوں کو گلے، نہ بتیجوں کو گلے، نہ بیوی کو گلے، نہ بہو کو، کہاں ہے؟ اندر بیٹھا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے منہ میٹھا کراؤں گی، یوں کر کے مٹھائی کی ڈلی نکال لی، بالوشاہی موتی چور لڈو منہ میں ڈال دیا، بتا منہ پر ہاتھ رکھ کے بتا کیسا ہے؟ کہ تیری بھانجی کی بات پکی کر دی، یوں کر کے دیکھا، اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے سے بغیر فیصلے کرے گی، نہ پوچھا کون ہے نہ کون ہے، اچھے ہیں برے ہیں، کم از کم ہمیں تو بتاتی، بس بھائی جلدی تھی، اچھا رشتہ آیا میں نے دیر نہیں کی، اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی، لے بھی لے، جتی پیر میں پہن کے جا رہے ہیں، لڈو کی ڈلی، اچھا پھر تو بیاہ کے دکھا لیے، ہم تو بھائی تیری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، وہ تیرے پیچھے دروازے تک دوڑتی رہی، اور سن تو صحیح، سارا کام تیرے ہاتھ سے کراؤں گی، تو نے اسے بھتیجے بھانجوں کے اندر کھڑے پیر ذلیل کر دیا، اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ روتی گئی، پھر گھر جا کے تجھے نمبر ملاتی رہی تو اس کے نمبر کاٹتا رہا، کہنے لگی تیری بیوی سن لو جی کوئی بات نہیں بیوہ ہے، چل دفع ہو، ذرا اسے مزہ چکانے دے۔ اللہ کہتے ہیں خبردار اسے رات نہ رلا، میں قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں رلاؤں گا، تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہن کو رلا کے آیا، اب کہتا ہے معاف کر دو، جب تک بہن جھولی پھیلا کے معاف نہیں کرے گی عرش والا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ دھوکہ اللہ کو، گھر آوے گھر جاوے، تیرے باپ نے مجھے دیا کیا تھا، کتی اترا رہی ہے، خبردار تیری جرت ہے میرے آگے بولے چپیڑ ماروں گا۔ بچے سہم گئے، بیٹیاں سہم کے نوالا چھوڑ کے اندر چلی گئیں۔ اس کا قصور کیا تھا؟ غریب باپ کی تھی۔ اس کا قصور کیا تھا کہ 4 لاکھ کا جہیز نہیں لے کے آئی، 50,000 کا لائی۔ ساری زندگی سنی، ساس نے سنائی، بہووں نے سنائی، درانی جٹھانیوں نے سنائی، نند بھابجوں نے سنائی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی 24 سال 30 سال میں تو نے اس کی طرف مسکرا کے نہ دیکھا، جس نے تیرے جانے پر لال جوڑا اتار دیا، سونے کا کوکا اتار دیا، چوڑیاں اتار دی، سفید چادر پہن کے۔ اے لوگو، خدا کی قسم، یار کے مرنے پہ یار کو اتنا غم نہیں جتنا شوہر کے مرنے پہ بیوی کو غم ہوتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی رہی، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی، اس نے ہنسا نہیں، دیکھا نہیں، تیرے لیے تو اسے پیر کی جتی بنا کے قبر میں جاوے اور تیرے کفن پہننے کے بعد بیٹے معافی مانگے، خدا کی قسم معافی نہیں ملے گی۔ بچوں کے لیے اللہ اکبر، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بچوں کے لیے اللہ فرمانا اپنے لیے بھی تو کچھ کر۔ چلو تھوڑا سا پلٹا کھاویں، مدرسہ فتح العلوم سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف جاویں، اپنے گھروں میں حالات دیکھیں۔ 12 سال کی بیٹی ہے، ابھی 6ٹھی کلاس پاس نہیں کی، 35,000 کے موبائل میں کوڈ لگا کے بیٹھی ہے، جرت نہیں، ماں کو کوڈ پتا، باپ کو پتا، بھائی کو پتا، کسی کے اندر حرام کھلانے، مشتبہ مال کے کھلانے کی وجہ سے پتہ ہی کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ بیٹی سے پوچھ سکے تو نے گھر میں موبائل میں کوڈ کیوں لگا رکھا ہے۔ 15 سال کا جوان ہے،
8ویں کلاس میں بھی قدم رکھا، امی نے کہا روٹی پڑی ہے کھا لے، میں نے کوئی نہیں کھانی، پکوائی تھی کیوں، تو نے کیوں پکائی تھی، میں دوستوں کے ساتھ کھا کے کڑائی کھا کے آ گیا، کس کے ساتھ، فلانے کے ساتھ کھا کے آیا۔ کبھی تیرے سر میں درد ہوا، اللہ اکبر، تیرا بچہ 15 سال کا جو دوست بنائے وہ 30 سال کا، تیرے اللہ اکبر، خدا کے واسطے آج اس یاری کو توڑنے میں مدد کر، ورنہ یہ یاری تیرے گھر سے تیرا خدا کی قسم اللہ کے جنازہ نکال کے رہے گی۔ زبردستی اپنے بچوں کی جیبوں میں جھانک کے دیکھو، ان کے پرس دیکھو، ان کی خفیہ جگہ پہ دیکھو، تیرے بچے نے الماری کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے، دیکھ تیرے اندر جرت کیوں نہیں، میموری کارڈ کو کیوں توڑ نہیں دیتا، 4 جرسی میں تو 2 کروڑ کی دکان کے اندر مال ڈالنے والا، تیرے پاس سادہ موبائل ہے، تیرا بچہ 6ٹھی کلاس کا، اس نے 3 سموں والا موبائل کیوں لے رکھا ہے؟ کہہ دو حکومت نے کیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ ہزار کے نوٹ تیرے میرے بچے کی جیب میں نظر آ رہے ہیں، پوچھ کہاں سے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، آج پکڑ بہو کے سامنے پوتے کا ہاتھ، کہے گی ابا رکھ یا مجھے رکھ، ماسٹر تھوڑی رکھا ہے، اس کو کہہ دو تیری کمائی نہیں، میرا قسم روٹی لے کے آتا ہے، کھانی ہے کھا، خبردار آج کے بعد میرے بچوں کو کچھ کہا، جرت نہیں، آج اتنی بڑی داڑھی، دادا جی تیرے اندر جرت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے تو نے اپنی بہو کے سامنے شطرنج کھیلی، جوا کھیلا، ارتغل ڈرامے دیکھے، تو نے اپنی بہو کے سامنے اپنی داڑھی کے حیا کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے شیخ الحدیث کے بیٹے نہیں، یہ ولی اللہ ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم، جن کی گودوں میں پل کے آئے، ان کی مائیں جب بچوں کے رونے پہ دودھ پلایا کرتی تھی، اندر کوٹھڑی میں اندھیرے میں جایا کرتی تھی، یوں کر کے چادر میں لپٹ کر، خدا پاک کی قسم ان کے سینے پر ان کی اپنی ہی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج ایسے واحیات پتلے کپڑے پہن کر، اللہ اکبر، تو فاطمہ والی زندگی تلاش کر رہی ہے، بدکاری والی زندگی قریب آئے گی، اس برہنہ لباس کے اندر تجھے سیدہ فاطمہ والی زندگی نہیں ملے گی۔ میری بیٹی اپنا معیار کیوں نہیں سمجھتی؟ ماچس کی ڈبی بیچنے کے لیے تجھے ننگا کیا جا رہا ہے، جوتا پلاسٹک کا بیچنے کے لیے، سرف بیچنے کے لیے، صابن کو بیچنے کے لیے، مارکیٹ میں عام کرنے کے لیے، سیمنٹ کی بوری تیرا کیا واسطہ، لوہے کا سریا تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، باتھ روم کو ٹائلٹ کو صاف کرنے والے برس سے تیرا کیا واسطہ، لائلل کی جوتی سے تیرا کیا واسطہ، پرچون کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، کپڑے کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، گارمنٹس کی دکان پہ تیرا کیا واسطہ۔ جب تک میری بیٹی اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے، جب تک تیرے تن سے کپڑے نہیں اتروا لیے جاتے، جب تک تیرا سر ننگا نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہمارے سے 5 روپے کی ماچس کی ڈبیا خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کون سی تو روشن خیالی اور کون سی کامیابی زندگی کی تو آوازیں لگاتی پھر رہی ہے۔ ہونہار بچیاں بیٹھی ہیں، میری عمر 50 سال ہے، اس سے اوپر نیچے، غیرت والی بات کروں گا، بے غیرتی کا لبادہ نہ سناؤں گا نہ اڑاؤں گا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ مولوی صاحب سیاسی تقریر کر کے گیا، بے حیائی پر مبنی گفتگو کر کے گیا، راز کے اندر بات کر کے جا رہا ہوں، صبح جو حمام پر 400 روپے کی کٹنگ کرا کے آیا، اور میرے عزیزو، جس نے 500 روپے کا چہرے کا فیشل کروایا، ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کے ناخن جس نے انگوٹھے کے بڑے رکھے ہوئے، اور چھلا آئی مس یو لو یو کا پہن کر تیری میری بچی کی پرسنل چیزوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا، رب کعبہ کی قسم ہے، اور پوچھتے آپ کی فگر کیا ہے، آپ کی سائز کیا ہے، اللہ اکبر، میں قرآن کی قسم اٹھا کر فضل العلوم کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تجھے رنڈی کنجری کی نگاہ سے دیکھے گا، تجھے حوا کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تیرا تو کام تھا میری بیٹی تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی، صابن والی دکان پہ تو نظر آوے، دال لینے کے لیے تو جاوے، دہی دودھ لینے کے لیے صبح تو نکلے، رکشے والے کا رکشہ سٹارٹ نہ ہوا، گاڑی والے کی گاڑی میں چابی نہ لگی، تو دہی کا پیالہ لے کے صبح بازار جا رہی ہے، اللہ اکبر، تجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، شوگر لو کرنے کے لیے، آپ پی جی
4 میل جایا کرو, چنیوٹ کے پارک میں چکر لگایا کرو, صبح صبح نرنا کالجے رکشے کی سٹارٹ سے, ٹانگے گھوڑے سے پہلے, گدا گاڑی گاڑے سے پہلے تو پارکوں میں نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر نے کہا پارک میں چکر لگا کے آ, تیری صحت بن جائے گی. امام الانبیاء نے فرمایا مصلی پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے دکھا, تیری دنیا بھی بن جائے گی, تیری آخرت بھی بن جائے گی. اللہ جل شانہ کی عزت کی قسم ہے, یہ کڑوا بول نہیں, یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے, دل کا دکھڑا میں تمہیں سنا رہا ہوں. مہراب پور کے ریلوے اسٹیشن پر پتہ نہیں ہم نے مغرب پڑھی یا کون سی پڑھی, مولانا ارشاد صاحب کہنے لگے صدیقی صاحب روتے کیوں ہو, بغیر روئے تقریر کیوں نہیں ہوتی. میں نے کہا اللہ کبھی موقع دے پھر میں آپ سے پوچھوں گا. پچھلے جمعے کبیر والا سراج العلوم کے سالانہ اجتماع پر مولانا ارشاد صاحب آپ آ کے بیٹھ گئے. 1 گھنٹہ میں نے حالات حاضرہ پہ بات کی, حضرت کا رو رو کے آپ کا رومال تر ہو گیا. صبح ملتان اسپتال میں پہنچ گئے. عبداللہ اللہ اکبر, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, در و دیوار پر اثر پڑے نہ پڑے ارشاد کے دل پر ضرور اثر پڑ گیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا, کبھی ہم نے سوچا تیری میری بیٹی مصلی پر نہیں, مسجد میں نہیں, تیری میری بیٹی مصلی پہ نہیں, قرآن کے آگے نظر نہیں آتی. جب بھی دیکھ لو لنڈا بازار میں, جب بھی دیکھ لو کہاں, لنڈا بازار سے 2000 کی چیز تو 50 روپے میں لے آئی, اسے سوچ سمجھ کے پہنا. کس نے اتاری جو ساری رات کلبوں میں اکالا کرتا رہا, پتہ نہیں کس نے اتاری جو شراب کی بوتلیں لے کے چھلکتا رہا. پہننا ہے تو باپ کا جوتا پہنا, پہنانا ہے تو دادے کا پہنا, نمازی کا پہنا. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے, اللہ اکبر اٹھے, کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ. خادم تھے, حضرت جی کیا ہوا؟ کہ ابھی ابھی دیدار آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا, خواب میں حضور کی مجھے زیارت ہو گئی. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا احمد بن حنبل کو جا کے میرا سلام کہہ دو. آپ نے خادم بھیجا اور کہا جی احمد بن حنبل جی, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دو. احمد بن حنبل فرمانے لگے بتا امام شافعی نے نام لے کے کہا, انہوں نے نام لے کے کہا. مست ہو گئے, محو ہو گئے, رو رو کے داڑھی گیلی کر لی. خادم کہنے لگا اجازت؟ فرمایا نہیں نہیں. اپنے گرے بان کے بٹن کھولے, کچھ تھا ہی پلے, کوئی نہیں, کرتا اتار کے دے دیا. فرمایا اتنی بڑی خوشی لے کے آیا, میرا کرتا ہی تحفے میں لے جا. انہیں کہا حضرت اس کی ضرورت کوئی نہیں, آپ ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ گے. کہ توکلت علی اللہ, کرتا دے دیا. سیدھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا. حضرت جی میں سلام کہہ آیا, ہاتھ میں دیکھا یہ کیا ہے؟ کہ احمد بن حنبل کا کرتا. کیوں اتروا کے لایا؟ حضرت جی انہوں نے اپنی خوشی سے مجھے دیا. فرمایا کیوں دیا؟ کہ اللہ کے بندے میں نے جا کے کہا تھا حضور کا سلام آیا, انہوں نے خوشی میں کرتا اتار کے کتنا بڑا پیغام لایا, خوشی میں کرتا ہدیہ کر دیا. کہنے کہ تیری مہربانی, کیا کرے گا؟ کہ گھر لے کے جاؤں گا. پہنے گا؟ کہ جی جی. اور میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے. کیا کرو گے؟ رکھو گے تو نہیں؟ نہیں نہیں. کرتا لے کے اندر چلے گئے اور خادم سے کہہ دیا تھوڑی دیر بعد میں آئیو. کچھ دیر کے بعد خادم نے دروازے پہ ٹھک ٹھک کر دی. کرتا جی دی مجھے دے دو. اللہ زبر لے جا, تیری امانت ہے. کرتا دیا تو گیلا گیلا, آدھا سکا آدھا گیلا تھا. حضرت جی پانی میں گر گیا. نہیں نہیں. بارش کوئی نہیں ہوئی, تسلے دابڑے میں گر گیا. دھویا؟ کہ نہیں نہیں. پھر کیا کیا؟ کہ راز راز رہنے دے. کہ نا راز کھول, امت کو بتاؤں گا. حضرت امام شافعی دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. فرمایا تجھے پتہ ہے اس کرتے والے کو, کملی والے کا سلام آیا. میں کرتا اپنے گھر میں لے گیا, میں نے پانی کے برتن میں ڈال کے پانی ڈال دیا, اچھی طرح اس کی میل کو, پسینے کو میں نے پانی میں نے چوڑ لیا. پھر میں پسینہ اور میل والا پانی سارے کا سارا پی گیا. خادم کی چیخ نکلی کہ حضرت جی آپ پسینہ پی گئے. فرمایا تجھے پتہ نہیں اس کرتے والے کو خدا کا سلام آیا, پتہ نہیں یہ کرتا پہن کے خدا کو کیا کہہ کے راضی کر رہا ہوگا. سجدے میں ہوگا, قیام میں ہوگا, یا بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا. اس کی کوک نکلتی ہوگی, جسم سے پسینہ نکلتا ہوگا, پسینہ کپڑے پہ لگا. میں نے کہا جسے خدا کا سلام آیا اس کا کپڑے کا پسینہ نالی میں پھینک دوں, شافعی کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. بہو سے کو کھلائے دادے کا جھوٹا پوتے کو,
बहू से को खिलाए सास का झूठा, दादी का झूठा पोती को, नहीं मम्मा नहीं नहीं मम्मा फिर खा लेना, बच्ची को घूरी खबरदारी से हाथ ना लगाना, अम्मा को खांसी है, आज इस खांसी से बचा रही है जो मोबाइल के अंदर वाहयाती की खांसी है, उससे बचा। इस मर्ज की दवाई मिल जाएगी। अगर इस वाहयाती बेहयाई वाले खांसी के अंदर मुब्तला हो गई, जनाजा उठ जाएगा। खुदा की कसम, कोई तबीब इसे बीमारी से जान छुड़ाने वाला नहीं आएगा। मेरी बेटी मेरी बहन नाराज ना होना, आखिरी लम्हात में अपनी गुफ्तगू करके जाऊं। रोजाना ही मोटरवे बंद होती है, कहीं ना कहीं मुझे रोड पे रोजाना खड़े होने पड़ता है। अल्लाह अकबर, जल्दी जाना चाहता हूं। आपसे दुआएं लेके हर साल याद करते हो, पता नहीं रोजाना एक दिन में 6, 7, 5, 4 प्रोग्राम। फिर डरता हूं अल्लाह पता नहीं जल्दी मेरे से काम ले रहे, क्या पता मेरे दिन थोड़े रह गए। फतुल उलूम वालों, पता नहीं 4, 5, 6, 7 दिन से मेरी जुबान पर एक ही जुमला है, पता नहीं आंदा साल यहाँ आऊं या ना आऊं। अगर कारी साहब, कारी याकूब साहब, उस्मान साहब, हमारे रकीब महफिल साहब ऐलान कर दें, पिछले साल जो हमारे प्रोग्राम के अब्दुल हन्नान जीनत बने थे, अब वो हम में नहीं रहे। मैं नहीं कहता मेरी तरफ से देख पकवाइयो, मैं नहीं कहता ओए लोगो मेरी तरफ से कुरान के खत्म करवाना, बस एक मर्तबा जुबान हिला के कह देना अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे, तुम्हारी जुबान हिल जाएगी। रब्बे काबा की कसम, कब्र में मेरा काम बन जाएगा। दिल तो मेरा भी करता है, औलाद मेरी भी है, पैसा सब कुछ नहीं होता कि इसके पीछे दौड़ते रहो। अल्लाह अकबर, लगता है अल्लाह ने मुझे दीन की खिदमत के लिए, इन बुजुर्गों को हम सबको अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। ऐसी नौकरियां लग जाओ, खप जाओगे, बच जाओगे, वरना दुनिया के धंधे में पड़े रहे बिस्तर पे इस हालत में मौत आएगी। 4 कमरों में बच्चे सो रहे होंगे, तुम्हें पानी का गिलास भी देने वाला कोई नहीं आएगा। हज़रत शाह साहब, मुझे तो आज के दौर की माई माननी पड़ती। अगर तबलीग में 3 दिन लगा लिए, अगर चिल्ला 4 महीने लगा लिए, मस्जिद में जमात आई, बयान सुन किया, मौली कारी उस्मान साहब ने, हजरत जी ने अगर उसका ज़हन बना दिया, बेटे को कुरान का हाफिज बना, घर के अंदर गया, इंशाअल्लाह सुबह बच्चे को फतुल उलूम में छोड़ के आऊंगा। अब ये क्या कह रही, कहने लगी आपका है मेरा थोड़ी है, आपने इसकी साथ जिंदगी गुजारनी है, मैंने थोड़ी गुजारनी है। ठीक है, मैं मना नहीं करती कुरान पढ़ाने से, पहले किसी से मशवरा कर लो। अच्छा मेरी एक बात मान लो, इसे 5 क्लास पढ़ा दो, फिर मदरसे में दाखिल करना। है मेरी बच्ची, तुझे तो उठ के 2 नफिल शुक्राने के अदा करने चाहिए थे कि तेरे घर में कुरान की बहार आ रही। कहती मियाँ जी फिक्र ना कर, दुकान पे बैठ के रोजी कमाना तेरा काम है, इसे तैयार करके मदरसे भेज कर हाथ उठाकर कुरान की दौलत इसके सीने में आ जाए, मेरा काम है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये माँ अपनी औलाद को जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रही है। कोई बेकरी वाला बैठा हो, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन खुदा की कसम है, बिस्किट के तो मजे, केक तो नरम नरम आए, अंडे डबल रोटी आ गए। जब से जदीद नाश्ता आया, जब से मॉडर्न नाश्ता आया, तेरा मेरा बच्चा माँ की दुआओं से महरूम हो गया है। जब से ओवन घर के अंदर आया, एक डब्बा, कह रही है सुबह 10 बजे से किचन में जाती हूँ, रात को 12 बजे आती हूँ, मेरे से नहीं सुबह उठा जाता, नौकरानी ला के रख दो, मेरे से नहीं उठा जाता, ओवन घर में लेके आओ, इसको सिखा दूंगी, इतने पे अंडा उबाइल होता है, इतने पे अंडा बनता है, इतने पे डबल रोटी। रात को कह के सोई, खबरदार मुझे ना उठाना, मेरे कमरे में ना आना, अपना यूनिफॉर्म अपना बैग लेके फलानी जगह बाहर रख दे, अंडा वहां रखा हुआ है, पानी ओवन लगाना, गर्म कर लेना, ओवन लगाना, डबल रोटी बनाना। ऐ मेरी बच्ची, ब्रेकफास्ट मिल गया, लंच बॉक्स तेरे बच्चे को मिल गया, 50-100 रुपए तक के नीचे खर्ची मिल गई, लेकिन तुझे पता ही ना लगा शैतान डाका डाल के तेरे से तेरे बच्चे का क्या चुरा के लेके चला गया। सुबह सुबह जो नमाज पढ़कर दुआ करती थी, तेरा बच्चा उस दुआ से महरूम हो गया। सुबह सुबह उठाकर रजाई उसके सर से उतार कर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके चेहरे को देखा करती थी, तेरा बच्चा उससे महरूम हो गया। बाथरूम में ले जाया करती थी, बच्चा खड़ा होकर पेशाब करता था, प्यार से बिठाया करती थी, इस्तिंजा करना सिखाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल्ली कराया करती थी, मुंह धुलवाया करती थी, हाथ में कायदा पकड़ा के फतुल उलूम भेजा करती थी, उसके आने से पहले नाश्ता तैयार किया करती थी, बिस्मिल्लाह मैं सदके में वारी जाऊं कह के कपड़े पहनाया करती थी, जूते के तस्मे बांधना सिखाया करती थी, फिर उंगली पकड़कर आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजे तक छोड़ के आया करती थी। फिर तेरा बच्चा दरवाजे तक जाता, फिर तू दूर दूर तक देख के उसके लिए रो रो के दुआएं करती थी। तेरे बच्चे को अमल का नाश्ता तो मिल गया, लेकिन मुकद्दस माँ अल्लाह अकबर, तूने अपने बच्चे को दुआओं से महरूम कर दिया है।
ناراض ہو کے بیٹھی ہے، اجی میرے سے کام نہیں ہوتا، مجھے نوکرانی لا کے دو، میں تو بچے پیدا کر کے تھک گئی، پیٹ پڑوا کے تھک گئی، مجھے نوکرانی لا کے دو۔ اللہ اکبر، گھر کے برتن دھلوا نوکرانی سے، کپڑے دھلوا نوکرانی سے۔ میری بیٹی میں تجھے پیار کا سبق دے کے جاؤں گا، اس ممبر پر بڑا ذمہ داری والا ممبر ہے اور بڑا معتبر ممبر ہے، اس 60 سال کے اندر پتہ نہیں کون آئے کون گئے، کہ دیکھ قاری فتح محمد صاحب، قاری عبد الرحیم صاحب، کن کن اللہ والوں کے نام لکھے ہوئے اور کون کون اللہ والے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے، مخلوق کے دلوں کو اللہ کی طرف پلٹنے والے بیٹھے ہیں۔ اے میری بچی، اے میری بہن، اللہ اکبر، پورے گھر کے جالے نوکرانی سے اتروا، کلیل پروے کہ ہم نوکرانی سے لگوا، لیکن اپنے شوہر کے کپڑے خود دھویا کر، برتن خود دھویا کر، ناشتہ خود بنایا کر۔ اللہ اکبر۔ مولوی جی کیوں؟ میں سنت خدیجہ تجھے بتا رہا ہوں، 20 نوکرانیاں اماں خدیجہ کے گھر ہوا کرتی تھی۔ جب کالی کملی والے حجرے کا پردہ ہٹا کے آتے تو بڑھڑی خدیجہ اٹھ کے کہتی سونے محمد آ گئے، ساری نوکرانیوں کا کہتی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بوڑھی عورت تسلی لے کے آٹا گونتی، حضور دیکھتے رہتے، خدیجہ سے کہنا نہ سونے، تیری خدمت کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے۔ آٹا گونتی، سالن تیار کرتی، کولی پیالی میں سالن ڈال کے روٹی کا جنگیر لے کے جب چلتی، اللہ اکبر، آسمان والے بھی دیکھ کے اس کر اٹھتے۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ اپنی ہانڈی، اپنی چولہا، اپنی روٹی لے کے چلنے لگی، سرکار دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اماں کبھی کپڑوں کو، کبھی اپنی چال ڈھال کو، کبھی چادر کو ٹھیک کرے۔ حضور علیہ السلام سے بالآخر پوچھ لیا کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ کملی والے اس وقت جبرائیل کیوں آیا؟ خدیجہ تجھے چولہے کے آگے بوڑھی عورت کو بیٹھ کے روٹیاں پکاتی دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوا، تو محمد کی خدمت کر رہی، خدا نے جبرائیل کو اللہ اکبر تیرے پر اپنا سلام دے کے بھیج دیا۔ پھر بھی تو اسلام آباد میں جا کے روئی، میری مرضی میرا جسم۔ تیرے اس کڑوے بول نے پوری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تیرے اس کڑوے بول نے مدینے مکے کے دروازے بند کر دیے، تیرے اس کڑوے بول نے سکول کالج بند کروا دیے، تیرے اس کڑوے بول نے مسجدیں بند کروا دی، مدرسوں میں لوگوں کی اکثریت کو کم کر دیا۔ اے میری بچی، ہمارے پہ ترس کھا، محلے والوں پہ ترس کھا، بوڑھوں پہ ترس کھا، استادوں پہ ترس کھا، پیروں پہ ترس کھا، پاکستان کی عوام حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا۔ ایک مرتبہ مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دے، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے دکھا دے، تہجد کے وقت سر کج کے دکھا دے، سجدے میں پڑھ کر کہہ دے اللہ میری توبہ۔ یہ تیرا جملہ اتنا وزنی ہے، خدا کی قسم اللہ ساری مخلوق کی اذیت کو رحمت میں تبدیل فرما دے گا۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، بس آخری بات۔ حضرت عمر نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، مٹھی مروڑ کے۔ بہو کی جرت نہیں دادے کو منع کرے، بیٹے کی جرت نہیں باپ سے ہاتھ چھڑائے، کھول مٹھی۔ پوتا مٹھی نہیں کھول رہا، حضرت عمر نے یوں گھور کے دیکھا، ننگے پیر ہے، ننگا سر ہے، انگلیوں کو کھینچا۔ دادی نے نہیں کہا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ پوتے نے کھولا، اس دور کا دینار، آج کے دور کی 54۔ دادا یہ ہے۔ اپنی گھر والی سے کہا تو نے دی؟ کہ عمر اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج تیرے پیٹ میں روٹی جاتی، عمر پیسے کوئی نہیں تو آٹا کہاں سے لاتی؟ پوتے سے کہا تو نے دی؟ کہ ابا تیرے پیر میں جتی کوئی نہیں تو مجھے خرچی دے گا۔ بہو سے کہا تو نے؟ اللہ اکبر، سر جھکا کے بیٹھ گئی، گھر کا کونا چھرانے کے نیچے دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں۔ بتا کہاں سے آئی؟ چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، حضرت ابو موسیٰ عشری کے دروازے پر زوردار دھاڑ سے دروازہ بجایا۔ ابو موسیٰ عشری دروازے کی جھیری میں سے دیکھ رہے، عمر خالی ہاتھ آیا یا ہاتھ میں درہ لے کے آیا ہے؟ واہ عمر، اللہ اکبر، ہاتھ میں درہ لے کے آیا۔ میرے عزیزو دروازہ کھولا، عمر جی کیا بات ہے، عمر جی کیا بات ہے؟ ابو موسیٰ سلام جواب بعد میں، پہلے بتا میرے بچے کو 54 تو نے کیوں دی؟ ابو موسیٰ عشری مسکرائے، عمر یہ بات تھی، تو نے تو اللہ اکبر ہمارا سانس ہی نکال دیا۔ یہ بات تھی۔ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کچرا جمع تھا، عمر صفائی کرنے کا ارادہ کیا، میں نے جالے جولے اتارے، جھاڑو کے تنکے سے میں نے بیت المال کے کونے کھانچے سے مٹی نکالی، کچرا نکالا۔ یہ 54 کوڑے میں پھدکتی چھپکتی ادھر کو آ گئی،
تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے کچرے میں سے چونی اٹھا کے تیرے پوتے کو دے دی، چیز کھا لے گا۔ حضرت عمر نے یوں نہیں پوچھا وہ کچرا کہاں ہے، دے گھر جلانے کے کام آئے گا۔ کہا تو نے چونی دی کہاں؟ حضرت عمر وہیں ہوئے، اپنے سر سے ماما مبارک اتارا، اپنی جھولی میں رکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عمر کو آ کے کہنے لگے عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، کوئی موت میت جنازہ تو نظر نہیں آ رہا، عمر مدینے پر کس نے حملہ کرنے کا کہہ دیا؟ کہ نہیں عمر پھر آج بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے لگتا ہے کوئی تیرے سے جدا ہو گیا۔ کہا ہاں ابو موسیٰ سے پوچھو مجھے کملی والے سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو موسیٰ کی چیخ نکلی، عمر بتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا بیت المال میں لوگوں کا پیسہ، تجھے امین بنایا گیا، تو نے تیری جرت کیسے ہوئی، لوگوں کا پیسہ تو نے میرے پوتے کے ہاتھ میں دے دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور کے حوض کوثر پہ جاؤں گا، فرشتہ ادھر سے کھینچ کے خدا کے سامنے نہ کھڑا کر دے، اللہ کہے عمر تجھے نبی کے حوض کوثر پہ بعد میں جانے دوں گا، پہلے بتا لوگوں کا پیسہ تیرے خاندان کی رگوں میں کہاں سے آ گیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ابو موسیٰ میرے پر احسان کر، یہ چونی واپس لے لے، اگر میرے خاندان میں چلی گئی کیا پتا اس چار آنے کے پیچھے عمر کو ساری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ کھا گئے کھا گئے کھا گئے، اپنوں کا کھا گئے غیروں کا کھا گئے، ہذا من فضل ربی ہذا من فضل ربی۔ کھڑے ہو کے کہہ رہے کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں، کتنی مرتبہ تمہیں معراج کی رات یہ پیغام سنایا، نبی پرور ہے کینہ پرور کی شب برات کی رات پیغام سنایا، کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے، مولوی صاحب 8 دن ہو گئے کلین ویکیوم نہیں لگایا، کلین تو صاف کروا دیا کرو، 15 بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے، حد حرام ہے، انہیں قرآن ہی پڑھتے ہیں کھا پی کا، خبردار خبردار ان کی شان میں انگلی نہ اٹھا ورنہ اللہ دنیا میں سے توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہ حد حرام کوئی نہیں ہے، کالی کملی والے کے مہمان ہیں، گھر چھوڑا قرآن کے لیے، در چھوڑا قرآن کے لیے، ماں باپ کا ماحول چھوڑا قرآن کے لیے، بہن بھائیوں کی خوشیاں چھوڑی قرآن کے لیے، گھر کے متل درد پلو چھوڑے، مدرسے کی دال روٹی کھائی قرآن کے لیے، خبردار خبردار ان پر انگلی نہ اٹھائیو ورنہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ ہو سکے تو ان کو دیکھ کے کہا کر اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے۔ اوے ویرا آج میرا عزیزو جس سے پوچھ لو کہتا دعا کرو جی، دعا کرو، کیا کرو؟ فوجی کی وردی مل جائے، کیا کرو؟ 22واں گریڈ مل جائے، کیا کرو؟ ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے۔ اللہ کہتا اے بے عقلا جو چیزیں تیری جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہے اس کے صدقے سے میں کافروں کو دے رہا ہوں، ان چیزوں کو تو کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سایہ میں کیا مانگوں؟ اور میں اٹھا میرا نبی انہیں دعا میں مانگنے کا بھی طریقہ بتلا، کیا مانگنا چاہیے؟ اور میں ہاتھ اٹھا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ظالمہ تو اپنے بچے کو چپڑاسی بنا رہا ہے، میں نے تو دنیا کا امام بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ او ظالم تو مانگ، مال نہ مانگ، مال ہوتا ہے۔ ہم نے رئیسوں کے جنازے کوٹھیوں سے اس اٹھتے دیکھے، عزت میں، شہرت میں، ووٹ میں، نوٹ میں، اگر کامیابی سکون ملتا تو اللہ کی قسم کوئی امیر میرے عزیز و زہر کی گولیاں نہ کھاتا۔ اے لوگو اللہ نے عزت رکھی اخلاقی زندگی میں، ازواجی زندگی میں، جس کا گھر بھلا اس کا در بھلا، جس کا در بھلا اس کا اندر بار بھلا، مسکرا کے جنت میں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کا گھر رونے والا ہو گیا اور بد اخلاق عورت اور بد اخلاق بیوی اور گھر کے اندر ہر وقت کل کل بک بک رونا ہو گیا، وہ روتا ہوا قبر میں جائے گا، روتا ہوا قبر سے اٹھایا جائے گا۔ 4 بچے امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ایک کہہ رہا اب تو گاڑی ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا نہیں موٹر سائیکل ہونا چاہیے، میں بھی لوں گا۔ بیٹی کیا ہونا چاہیے؟ بیٹے نے کہا میں 11ویں کلاس میں ہوں، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ بیوی کے بچی کہنے لگی میرے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے، 35,000 کا مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ 4 افراد فرشتے یوں یوں کر کے دیکھتے رہے، ان کے منہوں کو تکتے رہے، نیچے سے جھانکتے رہے۔ کا موبائل ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اوپر کمرہ ہونا چاہیے، علیحدہ بیڈ ہونا چاہیے۔ گھر کے 10 افراد میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ قبر میں جاتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے۔
کوشش نہیں کرتے کامیاب ہو کے مرنے کی، دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس کی کامیابی کے وعدے اللہ نے کر رکھے اس کے پیچھے دوڑتے کوئی نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ نصاب پڑھو قرآن کے اندر اپنا۔ بس آج سارا مجمع، میں تمہیں بچوں سلام کرتا ہوں، کاموکی میں میرے عزیزو 18-19 نومبر کو ربیع الاول کا اجتماع تھا۔ اللہ اکبر، ایک بچہ حافظ قرآن آیا، میں نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی، سامنے سے سامعین میں سے ایک بندہ بولا دعا کرو جی ڈاکٹر دا پتر ہے ڈاکٹر بن جائے۔ میں نے یوں کر کے دیکھا، میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر بن جائے۔ پتہ نہیں خطیبانہ انداز تھا، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ میں نے کہا پترا کا جی مولوی جی، میں نے کہا تیرے جوتے کہاں ہیں؟ کہا وہ پڑے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا کے تولا، بچہ سہم گیا، وہ کہنے لگی چک لیا۔ سارے میری طرف حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ اپنا کوئی 4-5 نمبر کا چھوٹا سا جوتا لایا، میں نے مجمع کے سامنے ہاتھ میں پکڑا، اسے اوپر سے نہیں اسے نیچے سے میں نے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ڈاکٹر کی ڈگری ڈاکٹر کے کام آئے گی، تیرا پھٹا ہوا جوتا خدا کی قسم قیامت کے دن مخلوق کی بخشش کے کام آئے گا۔ تجھے پتہ ہے اگر یہ جوتا پہن کر تو چنیوٹ کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ کو جو علم تیرے سینے میں محفوظ کیا، اللہ کو اس سے اتنا حیا ہے کہ قبرستان کے پاس سے تو گزر جائے، اس کی برکت سے اللہ ساری قبر والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ آخری بات اس مدرسے کی طرف داری کر کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے 61 سالہ رزلٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 10,000 محمد کے غلام بنا کر، 10,000 محمد کی خادمہ بنا کر یہاں سے روانہ کر دی۔ اور چلو 10,000 میں 1,000 نے تو مدرسے بنائے ہوں گے، 10,000 میں تو چلو 400 نے مدرسے بنائے ہوں گے۔ اللہ کی قسم حاجی صاحب، آپ نے 1,000 دیا، آپ نے 5,000 دیا، 54-58 دی، کس نے 50 روپے دیے۔ تم نے 1 سال کے بعد کہا حضرت جی آپ نے ہمارے پیسوں کا کیا کیا؟ ہم نے 300 کے قریب حافظ اور عالم بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیے۔ حاجی صاحب جو آپ نے 5,000 دیا تھا، جو گندم کی بوری دی تھی، ہم نے اسے گھلنی لگائی، ہم نے اسے بیچا نہیں ہے۔ تیری گندم کی بوری پر اتنی محنت کی کہ آج قرآن کا حافظ بنا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ آپ کا تعاون صحیح جگہ لگا تو میرے عزیزو آج نیت کرو، ڈٹے رہیں گے، کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ میں، خیرات میں، چر میں، قربانی میں، عطیات میں، غمی میں، خوشی میں، اس مدرسے کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے کے ساتھ انشاءاللہ جی جان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، پکی باتیں کریں گے، مائیں بہنیں بھی کہہ دو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کی چوکیداری ہوتی رہے گی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ہمیشہ قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، ختم نبوت کا نعرہ لگا کر حضور کا سینہ ٹھراتے رہیں گے اور قادیانیوں کا سینہ جلاتے رہیں گے۔ 5 مرتبہ کو ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ نوکری میں اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بہن بھائیوں کو ختم نبوت کی نوکری میں، حضور کی ختم نبوت کی نوکری میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی شامل کر لو۔ اللہ کی قسم قیامت کی دن ووٹنگ ہوگی، کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہوگا، ختم نبوت کا چوکیدار حوض کوثر پر آمنہ کے لال